کہ جس نے الحمدللہ کائنات کی خلقت کا سبب بنایا چار معصومین علیہ السلام کو. پروردگار نے سب سے پہلی جو مخلوق خلق کی ہے وہ نور خلق کیا، اور نور سے چار معصومین علیہ السلام کی خلقت ہوئی. پروردگار خالق ہے اور یہ مخلوق ہیں. پروردگار کی ایک صفت ان کے خلق کرنے کے بعد ظاہر ہوئی. اللہ تھا، اللہ خالق تھا، مگر اللہ نے ابھی تک کسی کو خلق نہیں کیا تھا، تو اس لیے خالق کی صفت سامنے نہیں آئی تھی. جب ان کو خلق کیا تو اللہ خالق ہو گیا. اب جب اللہ کا انہوں نے سجدہ کیا تو یہ جو ہے تو ساجد ہو گئے، وہ مسجود ہو گیا. انہوں نے عبادت کی تو وہ معبود ہو گیا. یعنی ان کے ایک ایک عمل سے اللہ کی ایک ایک صفت ظاہر ہوتی. اللہ کی صفات کے مظہر ہے چہردہ معصومین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے ہم کو دنیا میں خلق کیا ہے تو ہمارے لیے ہدایت کے سامان کی، ہدایت ہادیوں کے ذریعے کی، اور ہادی ان کو منایا کہ جن کو اپنا علم دے کر بھیجا کہ کس چیز کی انسان کو ضرورت ہے، کون سی چیزوں سے انسان اشرف مخلوق کے کمال تک پہنچ سکتا ہے. کیونکہ معصوم ملائکہ کے پاس حس نہیں ہے، اس لیے معصوم ملائکہ تو کبھی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، مگر انسان کو اللہ نے عقل کے ساتھ ساتھ حس دی ہے. تو حس انسان جو ہے جس کو شہوت کہتے ہیں، تو اگر شہوت غالب آ جاتی ہے تو انسان مثل حیوان ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ یہ ایام فاطمی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ نے معرفت کے ساتھ بھیجا تھا، اور اللہ پاک و منزہ ہے، تو اللہ نے ہم کو پاک اور منزہ بھیجا ہے. مگر انسان جب دنیا میں گناہ کرتا ہے تو گناہ کی بنا پر وہ بہت سے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو وہ برا نہیں سمجھتا ہے. اللہ نے اچھا برا ہم کو سب دے کے بھیجا ہے. ہم کسی کی چیز چھینتے ہیں، ہم کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب کوئی ہماری چیز چھینتا ہے. یعنی ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چھیننا کسی سے بری بات ہے، تو ہم کسی سے چھین لیتے ہیں، مگر ہم اتنا چھیننے کا مرض ہم میں آ جاتا ہے کہ ہم کو چھیننے کا جو گناہ ہے وہ ہم کو گناہ ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے. مگر جب کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو ہم کو احساس ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ جو لوگوں نے محمد محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کتنے زیادہ گنہگار تھے، کتنے زیادہ سخت دل ہو گئے تھے. کیونکہ جب انسان گناہ بہت زیادہ کرتا ہے تو اللہ انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ انسان جو گناہ نہ ہو وہ کم ہے. اللہ کی بہت برگزیدہ مخلوق ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے اپنے جو عظمت والا نور ہے جناب سیدہ کو عظمت والے نور سے خلق کیا ہے. یعنی یہ ہم اگر خالی صرف اتنا ہی ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنی پاک، اتنی طاہر، اتنی معصوم مخلوق کو ہم گنہگاروں کے درمیان بھیجا، اور اللہ نے ان کی محبت ہم کو دی. آج اس فرش اعضا پر آ کر ہم بیٹھے ہیں، یہ اس نے ہم کو ایک توفیق دی. اگر نہیں ہوتا تو ہم نہیں آ سکتے. اگر جناب سیدہ کی نظر کرم نہیں ہوگی تو ہم نہیں آئیں گے. مگر یہاں پر آنے کے بعد ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی بزم میں جا رہے ہیں، کس کی صف پر بیٹھے ہیں. ہم ان کے بارے میں کچھ جان رہے ہیں تو ہم اس میں سے کچھ ایک چیز حاصل کر رہے ہیں. رسول اللہ کے پاس جب ایک بدو آتا ہے، بہت مختصر پڑھنا ہے، بہت آپ لوگ مسلسل سن رہے ہیں اور کئی مجلسیں ہو رہی ہیں. جیسے کوئی بھی چیز جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس کا احترام ختم کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو ہر ایک چیز بطور دوا کرنا چاہیے. جب دوا کی طرح کریں گے تو دوا کا ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک ڈوز ہم لوگوں کو فائدہ دے گا، اور ایک ڈوز سے زیادہ اگر ہم ڈوز لے لیں گے تو وہ ہم کو سائیڈ ایفیکٹ میں ہم کو ریئیکشن کرے گا اس کا. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ہم کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پیسے کے اگر ہم کو بہت ملنے لگتی ہے تو ہم اس کے قدر و قیمت کو ختم کر دیتے ہیں. ریگستان میں جب جاتے ہیں لوگ تو وہاں پانی کی قیمت ہے،
وہاں پر آپ کو دودھ سستا ملے گا، دہی، مگر آپ کو وہاں پانی مہنگا ملے گا. وہاں کے لوگ، ہم لوگ جیسے دودھ دہی کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ پانی کی کرتے ہیں. ہمارے یہاں پانی بہتا رہتا ہے. ہم نل خراب ہو گیا تو ہم نل بنانے کا ہم کو شعور نہیں کہ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ ختم ہو گیا تو پانی اگر نہیں ہوگا تو ہماری زندگیاں نہیں رہیں گی. مگر چونکہ ہم کو اس پانی کی معرفت نہیں ہونے کی بنا کے اوپر ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے. تو اسی طرح ایام فاطمی میں ہم سب آزاد ہیں، مگر ہم مجلسیں کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم مجلسوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہم جناب سیدہ کی صف اعضاء کی زینت نہیں بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کو ان کی معرفت ہے. اگر ان کی صحیح معرفت ہو جائے نا تو جب ایام آنے لگیں تو ہم اپنے کاموں کو سمیٹ دیں. یہ دن ہماری بیوی کے لیے مخصوص ہے. یہ دن ہم کو کچھ کام نہیں کرنا ہے، کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہوتا. ہمارے زندگی کے کام تو ہمارے کبھی ختم نہیں ہوتے، مگر جو یہ دن ہے جناب سیدہ کسی کا ایک رتی بھی ادھار نہیں رکھیں گے. اور یہ چیز ہم کو حشر میں افسوس دے گی کہ کاش ہم نے ان کی عظمت کو جانا. ان کی عظمت رسول اللہ نے کس طرح بتائی. جب ایک بدو آتا ہے، بہت خستہ حالت میں ہے، جب آدمی بہت واقع کرتا ہے نا تو جوان انسان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے. اور جب بہت میلوں کا سفر کر کے آتا ہے نا تو اس کے چہرے کے اوپر ایسا ہو جاتا ہے چہرہ اس کا کہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے. اس کے چہرے پہ جھریاں تک آ جاتی ہیں. تو اسی طرح وہ شخص آتا ہے جس کے لباس بھی پھٹا ہوا ہے. اب رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. واقعہ آپ لوگ کا سنا ہوا ہے، مگر یہاں کے اوپر صرف غور و فکر کی بات ہے. جب وہ آتا ہے تو آ کے رسول اللہ کو سلام کرتا ہے، کیونکہ صاحب ایمان ہے. رسول اللہ سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت دور سے آ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس سواری نہیں تھی، پیدل آ رہا ہوں، اور اتنا بھوکا ہوں کہ مجھے 2 روٹی دے دیجیے. اور میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے ایک لباس دے دیے، اور مجھے اتنا پیسہ دے دیے کہ میں اپنے گھر والوں سے جا کے مل لوں. یعنی اس نے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا، کوئی سونا چاندی کا مطالبہ نہیں. جس چیز کی ضرورت تھی اس نے وہی چیز مانگی. اب رسول اللہ نے کہا دیکھ اس وقت تو میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر جو انسان نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے. میں ایسے گھر کی رہنمائی کرتا ہوں جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ، جبکہ رسول اللہ بھی 2 وقت کے فاقے سے تھے. رسول اللہ جانتے تھے جناب سیدہ کے 2 وقت سے کچھ بنا نہیں ہے. علی علیہ السلام بھی 2 وقت سے بھوکے ہیں، رسول اللہ سب جانتے تھے. مگر کائنات کا رسول ہے جس کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، مگر یہاں وہ اپنی بیٹی کی عظمت بتانے چاہ رہے تھے. زوجہ بھی تو تھی رسول اللہ کی. لوگ غیر جو شیعہ ہیں وہ زوجہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں جناب سیدہ کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے، مگر رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی عظمت بتائی. بیٹی نہیں ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ تو جس وقت وہ کہتا ہے تو رسول اللہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر لے جاؤ. رسول اللہ کی اس جگہ پر جناب سیدہ اس وقت تھی کہ جہاں رسول اللہ کی ساری ازواج کے گھر ایک کے بعد ایک تھے، اور رسول اللہ نے ایک حجرہ اپنے لیے رکھا ہوا تھا، اس کے بازو میں جناب سیدہ تھا. اب یہ سائل نے جا کے سلام کیا تو جناب سیدہ نے جواب دیا اور کہا کہ کون ہے؟ کہا میں ایک بچی ہوں، آپ کے بابا کے پاس آیا تھا، میں بہت اس وقت بھوکا ہوں اور مجھے لباس کی ضرورت ہے. تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے. جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام جس چمڑے پر سوتے تھے وہ چمڑا اٹھا کے دے دیا. وہ جیسے چمڑا لیا کا بی بی میں اس وقت اتنا بھوکا ہوں کہ میں اس چمڑے سے میں کیسے اپنا مسئلہ حل کروں. جناب سیدہ کو اس نے وہ واپس دیا تو ان کے پاس ایک ہار تھا جو جناب حمزہ کی بیٹی نے ان کو دیا تھا تحفہ. کہا اچھا یہ ہار لے جا، اس میں اللہ تجھے برکت دے گا. جب وہ ہار لے کر آیا
رسول اللہ کے پاس سب بیٹھے ہیں صحابی. دیکھیں کچھ صحابی تو اب دیکھنے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں کہ جناب سیدہ کیا دیتی ہیں, کتنی روٹیاں دیتی ہیں, سائل کا سوال حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کچھ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ہنسنے کے لیے بیٹھے ہیں, کچھ واقعی اپنے ایمان کو اور طاقتور بنانے کے لیے. وہ جا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے یہ ہار دیا ہے. رسول اللہ نے کہا میری بیٹی نے کچھ کہا ہاں اللہ جو ہے تیرا اس میں بھلائی ہے اور اس میں اللہ برکت دے گا. کہ اگر فاطمہ نے کہا برکت دے گا تو برکت دے گا. تو رسول اللہ نے اپنے سارے صاحب سے کہا کہ کوئی ہے جو اس ہار کو خرید لے وے. تو جناب عمار یاسر کھڑے ہوئے کیونکہ جنگ خیبر میں بہت مال ملا تھا مسلمانوں کو. تو جناب عمار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہار میں خریدوں گا. کہ جاؤ اس کے سوال کو پورا کر دو, ہار لے لو. جناب عمار اپنے گھر لائے. کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا دیکھو مجھے 2 روٹی دے دو تاکہ میں پیٹ بھر کھا لوں, اور مجھے ایک لباس دو, اور مجھے 1 درہم دے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں سے ملوں. دیکھیں فقیر بھی ایسا ہونا چاہیے ہے. وہ چاہتا تو 1 مہینے کا راشن مانگو, وہ چاہتا تو کئی لباس کا, ایک یمنی چادر دے دے جس سے میرا جسم بھی ڈھک جائے اور میں نماز پڑھ سکوں. اب جناب عمار یاسر کہتے ہیں دیکھ میں نے تو خیبر کا سارا مال جتنا ملا تھا وہ میں نے دے دیا, مگر پھر بھی میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں اور یہ اتنے درہم دیتا ہوں, اور میں تجھے گرم گرم گیہوں کی روٹی دوں گا, سالن دوں گا, لباس دوں گا. وہ کہتے ہیں بڑا سخی ہے تو, تاکہ بس دعا کرو. جناب عمار نے اس کی مشکل کو حل کیا. یہ خوشی خوشی کھا کے آیا, رسول اللہ کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کہا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہاں ہے رسول اللہ؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ مسئلہ حل کیا ہے کیا اس بی بی کے لیے تو دعا نہیں کرے گا؟ کیا اسی کی دعا کے لیے آیا ہوں تاکہ کائنات کے رسول کے سامنے دعا کروں اور وہ آمین کہیں تو دعا میری قبول ہو جاوے. ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پروردگارا نبی کی بیٹی کو اتنا دینا کہ جتنا کسی نے نہیں کہ کسی کو ملا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو. رسول اللہ کہتے ہیں آمین. ادھر رسول اللہ نے آمین کہی, ادھر جبریل علیہ السلام آ گئے مدائے جناب سیدہ میں. پھر جناب سارے جو تھے اصحاب جو ہیں تو ایک درود و سلام ہونے لگا. پھر جناب رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں کچھ فاطمہ کی اور مدح کروں؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا فاطمہ کو تو اللہ نے اس کی دعا کے مطابق وہ چیز دی ہے جو کسی کو نہیں دی, کہ فاطمہ کا بابا مجھ جیسا رحمت للعالمین باپ ہے, امیر المومنین علی جیسا شوہر. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہیں ہوتا, اور فرزند ایسے دیے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کے آگے میں کچھ بتاؤں؟ کہاں کہ جب فاطمہ قبر میں جائیں گی تو فرشتے آگے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ تو کہیں گے میرا رب اللہ ہے. کہ تمہارا نبی کون ہے؟ کہ میرا بابا نبی کونین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ حیدری, نعرہ حسینی, نعرہ عباسیہ, محمد وآل محمد صلوات. اور پھر فرشتے کہیں گے تمہارا امام کون ہے؟ تو کہیں گے میرے امام میرے شوہر علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے جو میرے قبر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جناب سیدہ کی فضیلت بتائی. کہ میں اور کوئی فضائل بیان کروں؟ تو اصحاب نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک گروہ یعنی جناب سیدہ کے لیے معین کیا ہے, متعین کیا ہے, جو ان کے داہنے بائنے آگے پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ فرشتے ان کی عیادت کرتے رہتے ہیں, اور جب فاطمہ انتقال کر کے قبر میں جائیں گی تو یہ قبر کے اوپر رہیں گے, اور قیامت تک ان کے پدرے ان کے اوپر, ان کے بابا پہ, ان کے شوہر پہ اور ان کے بیٹوں پر درود و سلوات بھیجتے ہیں.
فضیلت جناب سیدہ بتائیے، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت میری حیات میں کی. جس نے فاطمہ کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. جس نے علی ابن ابی طالب کی زیارت کی گویا اس نے فاطمہ کی زیارت کی. جس نے حسن و حسین کی زیارت کی ایسا ہے جیسے اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی. جس نے ان کی ذریت کی زیارت کی گویا اس نے خود ان دونوں کی زیارت کی. اس کے بعد یعنی اتنی شرف ہے کہ ہم لوگ 8ویں امام رضا غریب کی بھی روزے پر یعنی کہ جب ہم ان کی ذریت ہیں، ان کے بیٹے ہیں، جب ہم ان کی زیارت پہ جاتے ہیں تو ہم کو امام حسین علیہ السلام کی بھی، ہم کو مولا کائنات کی بھی، ہم کو سارے اماموں کی زیارت کا ثواب ملتا ہے. مولا ہم سب کو زیارت کرنا نصیب کریں. اور ماہ رجب میں 8ویں امام کی زیارت کا ثواب بھی بہت زیادہ ثواب ہے، ایک عمرہ کے ثواب کے برابر ملتا ہے. اور رجب میں عمرہ کرنا مطلب ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ ہم سب کو جلد از جلد کعبہ اور کربلا کی زیارت نصیب کریں. اس کے بعد جناب عمار نے اس ہار کو لیا، مجھ کو عنبر سے دھویا، ایک اچھے بہترین قیمتی رومال میں اس کو لپیٹا اور اپنے غلام سہم کو دیا اور کہا کہ لے جا کے یا رسول اللہ کو ہار دینا، اور میں نے رسول اللہ کو تجھے حبا کر دیا اور جا کے میرا پیغام پہنچا دیا. تو جناب رسول اللہ جو ہے جب لے کر آتا ہے غلام تو غلام نے رسول اللہ کو دیا، کہ عمار نے یہ میرے مالک نے کہا ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں یہ ہار جا کے فاطمہ کو دے دو اور جا میں نے بھی تجھے فاطمہ کو جو ہے تو حبا کیا. اب غلام آتا ہے جناب سیدہ کے دروازے پہ آواز دیتا ہے. غلام نے ہار دیا جناب سیدہ کو. جناب سیدہ ہار جیسی لیتی ہیں بہت کہا مار کے ہنستا ہے غلام. تو بی بی کہتی ہے کیوں ہنسا تو اتنی زور سے؟ کہتا ہے بی بی میں اس ہار کی برکت پہ ہنس رہا ہوں کہ ایک بھوکے کو کھانا دیا، ایک بے لباس کو لباس دیا، ایک جو ہے تو جس کو پیسے کی ضرورت تھی اس کو پیسہ دیا، غنی کیا، مطلب وہ فقیر تھا اس کو غنی کیا، سواری نہیں تھی سواری مل گئی، اور ایک غلام کو آزادی ملی، اور پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ واپس اپنے مالکین کے پاس آ گئی. اس پر میں ہنس رہا ہوں. تو یہ چیز ہم کو غور کر کے بتا رہی ہے کہ جناب سیدہ سے جو چیز بھی منسوب ہے ہم ان پہ کتنا بھی خرچ کریں گے وہ گول گول گھوم کے برکت کے ساتھ وہ ہمارے تک واپس آئے گا. ایک سلوات محمد والے محمد کی ملکہ ہے زہرا کا شوہر علی علی، فاتح خیبر علی علی، جبریل کا ٹیچر علی علی، ذرا زور سے بولو علی علی، سب مل کر بولو علی علی، ذرا پیار سے بولو علی علی. پوری زندگی رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی یعنی معرفت کروائی لوگوں کو، مگر اس وقت بھی جناب سیدہ مظلوم ہے، آج بھی مظلوم ہے. ہم کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جناب سیدہ کے لیے ہم خرچ کریں گے. جناب سیدہ جس کی دعا کر دیں، جب اس فقیر کی دعا اتنی مستجاب ہوئی کہ جناب سیدہ کو اللہ نے حقیقت میں وہ پاور دیا ہے، وہ اقتدار دیا ہے، تو جناب سیدہ کی جو فرش ادا پر آ کے بیٹھے گا کہ جناب سیدہ اس کو دعا نہیں دیں گے. ہم تو بیٹھتے ہی نہیں، ہم سے بیٹھا ہی نہیں جاتا. ہمارے پیروں میں درد ہے، ہماری کمر میں درد ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ملنے والا ہے ہم خود اس کو لینا نہیں چاہتے. یہ معرفت پروردگار جناب سیدہ کے لیے ہم ایک آنسو بہا لیں، ایک آنسو. جس نے مجھ پر گریا کیا وہ آنکھ کبھی حشر میں روئے گی نہیں. مگر یہ سب چیز دل سے جس کو محبت ہوگی، جب دل سے محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو خود بخود اشک آنکھوں سے نکل آتی ہے، ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہم لوگ خالی تھوڑا سا یہ دیکھیں
کہ کسی کا باپ اگر مر جاتا ہے تو سب سے پہلے رشتے دار بھی بعد میں آتے ہیں، محلے والے آتے ہیں۔ جناب سیدہ پہ تو وہ آفت، وہ بلا ٹوٹی تھی، توڑی گئی تھی کہ جناب سیدہ جب بستر مرگ پر آئی ہیں تو مدینے کی عورتیں کوئی بھی جناب سیدہ کی عیادت کو نہیں آئی تھی۔ سوچیں جناب سیدہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ مدینے کی عورتیں، کیونکہ ان کے مردوں نے اتنا ظلم ڈھایا تھا، وہ ظلم کے ساتھ ساتھ بیوی کو افسوس یہ تھا کہ کوئی مدینے کی عورت مجھے دیکھنے نہیں آئی، کوئی پوچھنے بھی نہیں آئی کہ فاطمہ کیا بیماری ہے تم کو، کیوں تم یہ 18 سال کا سن ہے اور تم بستر پر آ گئی۔ میری بیوی کو یہ غم تھا جب رسول اللہ کے چچا عباس آئے ہیں ملنے کے لیے کہ فاطمہ کی جا کے عیادت کروں، بس ایک دن پہلے وہ آئے تھے کہ بیویوں سے کہتے ہیں مجھے فاطمہ سے ملنا ہے، تو ساری بیویاں رو کے کہتی ہیں اب فاطمہ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ سے ملاقات کرے، کیونکہ جناب سیدہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ مجھ سے ملنے کوئی بھی آئے تو اب میں اب کسی سے نہیں ملوں گی اور غیروں کو میری میت پہ بھی نہیں آنے دینا۔ دیکھیں جو جناب سیدہ نے جملہ کہا تھا نا کہ غیروں کو میری میت پہ نہ آنے دینا، تو آج بھی صف ازا پر کوئی غیر شیعہ نہیں آ سکتا ہے۔ میری بیوی کا جملہ قیامت تک کے لیے ہے کہ ایام فاطمی کی صف ازا پر کبھی کوئی غیر شیعہ آ نہیں سکتا۔ میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا، یہ جملہ بتا دیا کہ میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو تازیانہ عمر نے مارا تھا میری بیوی کا نشان تھا، تو کہیں اجالے میں علی دیکھ نہ لیتے، علی کا درد اور بڑھ جاتا۔ یہ جو بیوی نے وصیت اور نصیحت کی تھی، میری بیوی عظیم بیوی تھی، یا علی مجھے غسل آپ دیے گا، میں پاک اور صاف ہوں، کیونکہ مرنے سے کچھ دیر پہلے، وفات سے کچھ دیر پہلے جناب سیدہ نے جوڑا مانگا تھا اور خود نہا لی تھی، اور یا علی کپڑوں کے ساتھ مجھے غسل دیے گا۔ میری بیوی اپنے شوہر کو کتنا چاہتی تھی کہ علی غمگین نہ ہو، علی کو تکلیف نہ ہو۔ جب پوچھا گیا تو میرے مولا کا جب وصلی پہ ہاتھ گیا تھا تو اتنا چیخ کے روئے تھے میرے امام کہ جب فضا نے پوچھا تھا کہ یا علی آپ نے تو منع کیا تھا آواز سے نہیں رونا، تو پھر آپ کیوں روئے؟ کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، فاطمہ نے مجھ سے کبھی نہیں ذکر کیا، مگر فاطمہ نے لباس اس لیے نہیں اتارنے دیا کہ جب توڑوں کے نشان آئے تھے اس نرم جلد پر، علی وہ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے۔ علی غمگین نہ ہو، یا علی یا ابو الحسن آپ غسل دیے گا اور آپ مجھے دفن کیجیے گا۔ آئے میری شہزادی، وہ ظلم آپ پہ ڈھائے گئے، آج بھی ظلم ہے۔ کل وہی بیوی جب گھر میں رو رہی ہے تو کہا کہ فاطمہ سے کہیں یا دن کو روئے یا رات کو روئے، یہاں کے اوپر قید ہو گئی یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ اس کے بعد آ کے کہا فاطمہ روتی ہیں تو ہماری نیند بے چین ہوتی ہے، کہ ان سے کہو کہیں اور جا کے روئیں۔ آ گئی بقی میں رونے کے لیے، بقی میں دھوپ ہے، ایک درخت کے نیچے روتی ہے بیٹھ کے، مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ ڈالا۔ آئے میری بیوی کی مظلومی، سارا دن دھوپ میں روئی۔ میرے مولا سے جب بتایا، میرے مولا نے دوسرے دن جا کے وہاں پر ایک چھایا دار سایہ، ایک چھوٹا سا حجرہ جس کو بیت الحزن کہا، کہ یہ وہ گھر ہے جس میں فاطمہ روئیں گی، غمگین باپ کو اپنے بیٹی روئے گی۔ کہتے ہیں وہ بیت الحزن جو تھا تو فاطمہ اس میں جا کے روتی تھی۔ جب بیوی کی وفات ہو گئی
بی بی کو شہید کر دیا، بی بی کو دفن کر دیا میرے امام نے. کہتے وہ بیت الحسن تھا. لوگ جاتے تھے جب پوچھتے تھے یہ کیا ہے تو اب کہتے تھے یہ بیت الحسن ہے جو امام نے بنایا. تو ساری دشمنوں کی باتیں کھلتی تھی. ارے ملعونوں نے ارے پورا روزہ ڈھایا، بیت الحسن بھی ڈھا دیا کہ فاطمہ سے منسوب کوئی نشانی نہ رہ جائے مگر پروردگار ارے فاطمہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، ذلیل و خوار کرے دین و دنیا دونوں جگہ. اللہ رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین ویعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری مجلس ماتم عزادارین آنسوؤں کے قلیل نذرانے کو قبول کر لے. امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما.